الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ بے پناہ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہمیں دین حق دین اسلام کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء شفیع للمذنبین امام کل امام دین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں رب کائنات نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلات کے بعد آج کے خطبہ جمعہ کی گفتگو کا موضوع ہے نماز کے مسائل۔ یہ موضوع اپنی نوعیت کے اعتبار سے ہمارے لیے بڑا ضروری اور انتہائی اہم موضوع ہے کہ اس موضوع میں ہم نماز کے متعلقہ چند اہم اور بنیادی امور پر گفتگو کریں گے، اور خصوصاً ان امور میں جہاں جہاں کمی، کوتاہی اور نقص پایا جاتا ہے، اس کی اصلاح کے لیے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ سیکھنے، کچھ سمجھنے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا، اور پھر اس دین اسلام کی روشنی میں ہماری تربیت فرمانے کے لیے، ہمیں تعلیم دینے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بہت بڑا انعام فرمایا، اور وہ انعام ہے سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اور آپ کی ذات پاک۔
کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر قسم کی رہنمائی فراہم فرمائی ہے۔ ہماری پوری زندگی جیسے جیسے گزرنی تھی اس کی اصلاح کے لیے، اور وہاں پر جن چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی وہ ساری ہی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتا دی اور ہمیں عطا فرما دی۔ اس سے بڑا اور اللہ کا احسان نہیں ہو سکتا کہ اللہ خود ذکر فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ مومنوں پہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا کہ ان مومنوں میں سے ہی، ان مومنوں میں اللہ نے ایک رسول بھیجا جو رسول لوگوں کو قرآن، حدیث اور حکمت اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ رسول لوگوں کو پاک کرتا ہے ظاہری اور باطنی انداز سے، جسمانی اور روحانی لحاظ سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو ایسی ایسی آگاہی اور ایسی ایسی آشنائی عطا کر دی کہ اس آگاہی، اس تعلیم اور اس آشنائی سے پہلے لوگ گمراہی میں تھے، اس گمراہی سے نکال کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی عطا فرمائی۔ ہمیں اس بات پہ بے حد اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے اوپر اپنے پاک پیغمبر کی صورت میں بہت بڑا انعام فرمایا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے حبیب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر کروڑوں، اربوں، بے شمار، لا تعداد، ان گنت، بے حد و حساب درود و سلام نازل فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو سکھانے کا حق ادا کر دیا۔ آج جس موضوع کو آپ سماعت فرمائیں گے وہ نماز کے مسائل ہیں، اور نماز عبادات میں سے ایک بہترین عبادت ہے اور عبادت کا طریقہ ہے۔ اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کرنے، اللہ کے سامنے جھکنے، اللہ کے سامنے نیاز مند ہو جانے کی کمال یہ صورت ہے جس کا نام نماز ہے۔ اور کوئی بھی کام جب اس کے پراپر طریقے کے مطابق کیا جائے گا تو اس کا رزلٹ بھی اچھا آئے گا، اس کا فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ اگر جو اس کا طریقہ مقرر کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، بتایا گیا ہے، اگر اس کے طریقے کے مطابق وہ عمل نہیں ہوگا، وہ کام نہیں ہوگا، تو نہ تو اس کا فائدہ ہوگا اور نہ ہی اس کا نتیجہ اچھا نکلتا ہے۔ اس لیے نماز سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑھی، صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا، اور پاک پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کا ہر عمل پوری امت کے لیے نمونہ، ماڈل، اسوہ اور بہترین ایک عمل ہے۔ اگر اس کے مطابق چلیں گے اجر ہی اجر، ثواب ہی ثواب، نیکی ہی نیکی، فائدہ ہی فائدہ، دنیا آخرت کی کامیابی۔ چونکہ اللہ فرماتے ہیں نا جو رسول پاک علیہ السلام کی اطاعت کرے گا وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کرے گا۔ تو نماز کے معاملے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو
جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے نہیں دیکھا، صحابہ کرام نے دیکھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس امانت کو آگے امت تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ سرور کائنات علیہ السلام کی نماز کی ایک ایک ادا، ایک ایک حرکت، ایک ایک عمل وہ امت تک پہنچا دیا ہے۔ احادیث کا ذخیرہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو رسول پاک کی نماز کا طریقہ بتایا اس کو محفوظ کر لیا۔ نماز کے متعلقہ جو بنیادی اور اہم چیزیں میں عرض کرنے والا ہوں ان میں ایک اذان ہے، ایک وضو ہے، ایک صف بندی ہے، ایک اقامت ہے جو اذان کے ساتھ ہی عرض کر دی جائے گی، اور ایک ہے نماز کہ کس طرح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نماز ادا کرتے، اور ہمارے ہاں جو نماز کے دوران کوتاہیاں ہیں وہ کون سی ہیں اور ان کی اصلاح کیسے کی جائے۔ یہ چند ایک ضروری باتیں ہیں جو میں نے عرض کرنی ہے۔ حالانکہ ان میں سے ایک ایک بات پورے خطبے میں بیان کرنی چاہیے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک ہی گفتگو میں سارے حضرات، سارے احباب، ساری خواتین اس موضوع کو سنیں، اور جہاں کہیں ہماری کوئی کمی اور کوتاہی ہے اس کو درست کرنے کی کوشش کی جائے، چونکہ عمل اللہ کے ہاں تب مقبول ہوگا جب اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا۔ اللہ ہمیں اطاعت مصطفیٰ میں اپنا ہر عمل، خصوصاً عبادات میں سے بالخصوص نماز کا عمل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان یہ اسلام کے شعائر میں سے ایک حصہ ہے۔ شعائر نشانی کو کہتے ہیں، اسلام کی علامت اور مسلمانوں کی نشانی اذان، جس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے۔ جب نماز کا وقت ہو تو اذان کہی جاتی ہے، اور اذان اس بات کی دلیل ہے کہ وقت ہے نماز کا، دنیاوی مصروفیات ترک کرنے، روک دینے اور تھوڑے وقت کے لیے ختم کرنے کا وقت آ گیا، اللہ کے سامنے جھک جانے کا وقت ہے کہ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ ہے، باقی پوری دنیا کا پورا کاروبار وہ اب کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ بڑے اللہ کے بڑے بلاوے پہ جو بڑے اللہ کے سامنے چھوٹے ہو کے آ کے جھک جاتے ہیں، اللہ انہیں دنیا آخرت میں بڑے مرتبے عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ اکبر کی صدا جو ہمیں سکھاتی ہے کہ اب بڑے اللہ کے سامنے چھوٹے ہو جاؤ، اور چھوٹا بندہ ہو جاتا ہے جب جھک جاتا ہے تو چھوٹا ہو گیا نا، جب سجدے میں چلا جاتا ہے تو چھوٹا ہی ہو جاتا ہے نا، اس سے زیادہ اور کیا بندے نے چھوٹے ہونا ہے۔ اور اللہ عرش پہ بیٹھا دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کی اداؤں کو، اور اللہ راضی ہو کے کیوں نہیں کہتا ہوگا فرشتوں دیکھو کہ اپنی روزی روٹی چھوڑ کے یہ میرا بندہ میرے نام کی لاج رکھتے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے آ گیا ہے، آج میں نے اپنے اس بندے کو رزق بھی وافر عطا کر دیا، رحمتیں برکتیں بھی بے شمار عطا فرما دی۔ یہ موضوع نہیں ہے، یہ صرف میں نے رغبت کے لیے ایک بات عرض کی ہے۔ اذان نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے تو اذان کہنی چاہیے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو نبی پاک فرماتے قم یا بلال، اے بلال اٹھ کھڑا ہو، اذان کہہ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان کہتے۔ یہ اذان کا ایک اور بہت بڑا مقصد وہ یہ کہ اذان جب ہوتی ہے تو لوگوں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، پورے اس علاقے سے دوڑ جاتا ہے جہاں پہ اذان ہوتی ہے، بلکہ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں سے دور نکلتا ہے
اذان کی آواز شیطان کو اچھی نہیں لگتی۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اتنی تیز رفتاری کے ساتھ بھاگتا ہے اذان کی آواز سن کے کہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بھاگتے ہوئے اس شیطان کی ہوا خارج ہوتی ہے، اتنا زور سے بھاگتا ہے، دوڑتا ہے اذان کی آواز سے۔ اور یہ اذان کی آواز جو بلند کرتا ہے وہ ہے مؤذن، اور مؤذن کی بات سب سے اچھی کہ وہ اذان کی صورت لوگوں کو بلا رہا ہے نماز کے لیے اللہ کی طرف۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ مؤذن اس کی بلند ترین آواز کی وجہ سے اس کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس مؤذن کی اذان کی آواز جو بھی سنتا ہے وہ تصدیق کرتا ہے، وہ چیز خشکی میں ہو یا تری میں ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ قیامت کے دن اس اذان دینے والے کے حق میں گواہی پیش کرے گی کہ اللہ تیرے اس بندے نے تیرے نام کو بلند کیا تھا، اذان کی صورت میں صدا نماز کی بلند کی تھی۔ گواہی ہر چیز خشکی اور تری کی قیامت کے دن پیش کرے گی۔ مؤذن یہ بہت بڑے مرتبے کا حامل ہوتا ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مؤذن کیسے لوگ ہیں؟ فرمایا کل قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی۔ لمبی کا مطلب یہ نہیں کہ کھینچ کے لمبی کر دی جائیں گی، مطلب یہ کہ جو اذان دیتے ہیں مؤذن کی ڈیوٹی نبھاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ انہیں بڑے مرتبے عطا فرمائے گا، بلندی پہ اللہ فائز فرمائے گا، جو اذان دیتے ہیں اور اذان کے ذریعے لوگوں کو نماز کی دعوت پیش کرتے ہیں۔ جتنے مؤذن اذان دینے والے ہیں اللہ ہر مؤذن کو کل قیامت کے دن یہ مرتبہ پانے والوں میں شامل فرما دے۔ اذان جہاں میں نے عرض کیا بہت بڑا عمل ہے نماز کے لیے، ایک طریقہ ہے بلانے کا، بلند آواز کے ساتھ اذان دینی چاہیے۔ جس نے اذان کہنی ہے بلند آواز کے ساتھ، اب تو یہ لاؤڈ سپیکر آ گئے، لاؤڈ سپیکر نہیں تو بلند جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، آواز دور پہنچے۔ اس کا مقصد ہے کہ دور تک آواز جائے اور زیادہ لوگ نماز کے لیے مسجد میں آئیں۔ اب تو پتہ نہیں دوسرے علاقوں تک آواز چلی جاتی ہے، لیکن مسجدوں میں نمازی پھر بھی نہیں آتے۔ یہ مقصد ہے اذان کا۔ اذان دینے والا خوبصورت ترین آواز کے ساتھ اذان دے۔ اذان دینے والے کی آواز بڑی خوبصورت، لحن اچھا ہونا چاہیے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی آواز نبی پاک علیہ السلام کو بڑی پسند تھی، اذان کے لیے آپ نے مقرر کر دیا مؤذن کے طور پہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو کہ آپ نے اذان دینی ہے، آپ نے اذان پڑھنی۔ اذان دینے والے کو جس کا شوق ہے، ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں آپ کی اس مسجد میں بچوں کا بڑا شوق ہے اذان کہنے کا، الحمدللہ ماشاءاللہ بڑا شوق ہے۔ بعض اوقات آپس میں اختلاف بھی پیدا ہو جاتا ہے اذان دینے میں، میں نے دینی ہے، میں نے دینی ہے۔ یہ ایک شوق ہے، یہ ذوق ہے، بہت بڑا عمل ہے اذان دینا، بہت بڑا عمل۔ لیکن ساتھ یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ اذان دیتے ہوئے اذان کے کلمات کی ادائیگی درست ہونی چاہیے۔ اذان جو بھی دے اس کو اپنی اذان کے کلمات صحیح ادا کرنے چاہیے۔ چند ایک خامیاں جو اکثر جگہوں پہ اذان دینے والوں میں نے سنی ہیں وہ یہ کہ اللہ اکبر، ہو کی آواز کو اللہ فو اکبر کہہ دیا جاتا ہے، ہا کی جگہ فا آ جاتا ہے، اللہ فو نہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑی اکثر مسجدوں میں نے یہ غلطی دیکھی اور سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مؤذن کو بہترین انداز سے اذان کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری جو خامی پائی جاتی ہے جو مؤذن اذان دینے والوں کی میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ اکثر جگہوں پہ کہ اشہدو اللہ الہ، اس کو اشہا
لمبا نہیں ہے، اشہدو اللہ الہ الا اللہ۔ اسی طرح اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ بعض لوگ اشہدو ان محمد در کہتے ہیں، محمد در رسول اللہ، یہ گرامر کے اعتبار سے انا کے بعد محمدن پڑھا جائے گا۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، یہ اذان کے کچھ کلمات میں نے پڑھ کے سنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اذان کہنے والوں کو اچھے لحن کے ساتھ، درست طریقے کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ، بہترین انداز کے ساتھ اذان کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اگر خود سے کچھ کمی لگتی ہے کسی صاحب علم سے پوچھ لینا چاہیے، اپنی تصحیح کر لینی چاہیے، اصلاح کروا لینی چاہیے، اذان سنا لینی چاہیے، پھر اس کے کلمات کو درست کر لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ خصوصاً جو بچے اذان دیتے ہیں شوق کے ساتھ، ان کو میں ضرور کہوں گا کہ اپنے اپنے قاری صاحب سے یہ اذان ضرور سنائیں اور سیکھیں، کلمات کی درست ادائیگی کا طریقہ حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ عمل اذان کہنے کی وجہ سے قیامت کے دن کی جو عزت ہے مؤذن کی، اللہ وہ ہر مؤذن کو عطا فرما دے۔ دوسری گزارش وضو کے بارے میں۔ وضو یہ نماز کے لیے ایک لازمی شرط ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہاں، وضو کے کئی مقام تیمم ہے، اگر کوئی مریض ہے وہ وضو کرے تو بیماری بڑھ جاتی ہے یا ڈاکٹر نے منع کیا ہے پانی استعمال کرنے سے، وہ تیمم کر سکتا ہے۔ تیمم کا مطلب ہے پاک مٹی کا ارادہ کرنا، یعنی پاک مٹی، صاف مٹی، اس پہ اپنے دونوں ہاتھ مارے بسم اللہ پڑھ کے، اور چہرے پہ، اور پھر اس ہاتھ پہ، پھر اس ہاتھ پہ، یہ اس کا وضو ہو گیا ہے۔ یہ تیمم ہے جو وضو کا بھی قائم مقام ہے۔ اگر غسل فرض ہو جائے، غسل پانی سے نہیں کر سکتا تو تیمم کے ساتھ غسل بھی ہو جائے گا۔ یہ تیمم قائم مقام ہے غسل کا بھی۔ وضو یا تیمم بحالت مجبوری تیمم، یہ نماز کے لیے شرط ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذان اور وضو، اس کا بھی کچھ لنک لوگ جوڑتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، چونکہ کچھ لوگوں میں شدت پائی جاتی ہے کہ وضو کر کے اذان دینی چاہیے، بڑی اچھی بات ہے، با وضو ہو کے اذان دینا بڑی اچھی بات ہے، لیکن مسئلے کے اعتبار سے اذان کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ ہاں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ وضو فرماتے پھر اذان کہتے، لیکن شرط نہیں ہے، کر لینا بہت اچھا عمل ہے۔ وضو کر کے اذان کہنا یہ اچھا عمل ہے۔ اور اذان کے متعلقہ ایک دو گزارش جو بڑی ضروری تھی کہ اذان اللہ اکبر سے شروع ہوگی، بس اذان سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی درود ہے، نہ کوئی اعوذ باللہ ہے، نہ کوئی بسم اللہ ہے، نہ کچھ اور پڑھا جائے گا۔ اذان کسی بھی صحیح حدیث کی کتاب کو اٹھا کے دیکھیں، وہاں پہ نبی پاک علیہ السلام نے جو اذان کا طریقہ سکھایا، وہ اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ درود کا پڑھنا ہے جب اذان پوری ہو جائے، پھر اس کے بعد درود، نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، اللہم رب ھذہ الدعوہ، یہ دعا پڑھیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن یہ دعا پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ میری شفاعت نصیب فرمائے گا، شفاعت نصیب فرمائے گا۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اذان ہو، توجہ سے سننی چاہیے، توجہ سے اذان سننی چاہیے، اس کے کلمات پڑھنے چاہیے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت پڑھنا چاہیے۔ اور فجر کی نماز میں جب الصلاۃ خیر من النوم کہا جائے، اس وقت ہم نے یہی کہنا ہے الصلاۃ خیر من النوم، کچھ اور کلمات اس موقع پہ نہیں کہنے۔ یہ اذان کے متعلقہ چند ضروری باتیں تھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وضو نماز کے لیے لازمی شرط، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، قطعاً نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کوئی نماز، کوئی عمل عبادت والا جو نماز کا ہے، وہ نفل ہو یا فرض، وہ وضو کے بغیر اللہ قبول نہیں فرماتا۔ وضو
اس کا بھی کچھ عمل ہمیں سیکھ لینا چاہیے۔ سب ماشاءاللہ وضو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور توفیق عطا فرمائے۔ یہ وضو ایسا شاندار عمل ہے کہ اگر کوئی نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے نکلے تو اس کے ہر قدم پہ اللہ گناہ بھی مٹاتے ہیں، نیکیاں بھی لکھ دیتے ہیں۔ وضو کر کے گھر سے آنا یہ بڑا اچھا عمل ہے۔ اگرچہ مساجد میں انتظام ہے وضو کا، پابندی نہیں ہے، لیکن ثواب بڑھ جاتا ہے۔ گھر سے باوضو ہو کر آئیں تو ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اس ثواب کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ وضو بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا ہے، اور کوئی عمل نیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ نیت بھی ہونی چاہیے وضو کی، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا ویسے ہی ہاتھ منہ بندہ دھو رہا ہے، لیکن یہ ہاتھ منہ جو دھو رہا ہے یہ وضو کی نیت سے ہے۔ یہ بس دل میں خیال ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں، کوئی زبان سے کلمات یا الفاظ ادا نہیں کرنے کہ اب میں فلاں نماز کا وضو کرنے اترا ہوں، نہیں، بس دل میں خیال ہے، وہی نیت ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں۔ بسم اللہ پڑھیں اور وضو شروع کر دیں۔ وضو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ آپ دھوئیں گے، پہلے دایاں پھر بایاں، اور اس کے دوران ایک بڑا اہم ضروری، یہ بہت بڑا آج میں پیغام، میسج اور ایک لیسن اور سبق آپ تک پہنچا رہا ہوں جو میرے اور آپ کے لیے قابل اصلاح ہے، کہ ویسے لوگ ہاتھ دھو لیتے ہیں، ان کو کلائیوں تک، جسے پونچے بھی کہتے ہیں، یہاں تک اپنے دونوں ہاتھ دھوئے جائیں گے، اور یہ جو انگلیوں کے اندر کے حصے ہیں ان کے خلال بھی کرنے چاہیے اپنے ہاتھوں کے ساتھ۔ صرف دھو لینا کافی نہیں ہے، ان کے ساتھ اندر خلال بھی کرنا چاہیے تاکہ ادھر کوئی جو مٹی میل ہے وہ بھی نکل جائے دونوں ہاتھوں کے۔ بلکہ یہ جو جوڑ ہیں انہیں بھی ملنا چاہیے تھوڑا سا، یہ جو جوڑ ہیں ان جوڑوں میں بھی ڈسٹ آ جاتی ہے، میل آ جاتی ہے، ان کو بھی تھوڑا سا رگڑ کے صاف کرنا چاہیے۔ صابن استعمال کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاتھ دھونے کے بعد یہ 3 مرتبہ عمل کریں گے، زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ، 1 مرتبہ بھی آتا ہے، 2 مرتبہ بھی، میکسیمم 3 مرتبہ، 4 مرتبہ کرنے کی اجازت نہیں، 3 مرتبہ سے زیادہ ہم وضو کے دوران عمل دہرا نہیں سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونے کا، کلی کا، ناک میں پانی ڈالنے، چہرہ دھونے کا کلی کی جائے گی۔ اگر روزے کی حالت ہے تو پھر یہ غرارہ نہیں کیا جائے گا، حلق تک پانی نہیں لے کے جائیں گے، بس اوپر سے کلی کریں گے۔ وضو کر رہے ہیں روزے کے بغیر، پھر حلق تک پانی لے کے جائیں گے اور غرارہ بھی کریں گے، اور پھر پانی باہر نکالیں گے۔ 3 مرتبہ یہ عمل ہو گیا۔ 3 مرتبہ اپنے ناک میں پانی ڈالیں اور بائیں ہاتھ کے ساتھ جھاڑیں، اچھی طرح ناک کو جھاڑیں تاکہ اندر جو کوئی گندگی ہے وہ نکل جائے، صفائی ستھرائی ہو جائے۔ دیکھو نماز کیسا عمل کہ نماز سے پہلے ایک نمازی کو کیسے وارم اپ کیا جا رہا ہے، اس کو تیار کیا جا رہا ہے کہ صاف ستھرا ہو جا، کہ تو نے اپنے مولا، اپنے آقا کائنات کے رب کے سامنے ملاقات کے لیے جانا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیسی تیاری سکھائی جا رہی ہے۔ اللہ ایسی ہی تیاری کے ساتھ ساری زندگی کے آخری سانس تک نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا میں نے پھر کرنی ہے، آپ کی آمین چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت کی آمین کے ذریعے ہمارے دلوں کی دنیا بدل جائے، ہمارے ارادے بدل جائیں، اللہ مہربان ہو جائے۔ میں پھر دعا کر رہا ہوں کہ اے اللہ ہمیں ایسا وضو کر کے زندگی کے آخری سانس تک نماز پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیو، نماز کے بغیر کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ میرا پیغام ہر جگہ جاتا ہے، خصوصاً جنازہ جب میں پڑھاتا ہوں، اکثر احباب وہ اس بات کو پریفر کرتے ہیں، مجھے عزت دیتے ہیں، جنازے کے لیے کہہ دیتے ہیں، ایک بہت بڑی گیدرنگ ہوتی ہے۔ نماز کا ضرور میں پیغام دیتا ہوں، نماز کا۔ زندگی فضول ہے نماز کے بغیر، یہ بات یاد رکھیں۔ جس بندے کی زندگی میں نماز نہیں، زندگی ہی فضول ہے، بے برکتی ہے اس کی زندگی میں، مسائب، پریشانیاں، حق بنتا ہے کہ اس کے اوپر آئیں، وہ نماز ہی نہیں پڑھتا۔ نماز سے زیادہ اچھا عمل کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کہیں کہ میں نے جن و انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ہم اپنی عبادت کے وقت کاروبار میں لگے رہیں، مصروفیت میں رہیں۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں۔ بہرحال وضو، ناک میں پانی ڈالا، اپنا چہرہ دھونا ہے، یہاں سے یہ کانوں کی لو تک 3 مرتبہ دھونا ہے،
اور داڑھی کا خلال بھی وضو کا حصہ ہے۔ اپنے چلو میں پانی لے کے یہ داڑھی کے نیچے، ٹھوڑی کے نیچے یہ پانی ڈال کے خلال کرنا انگلیوں کے ساتھ، یہ بھی طریقہ ہے اور وضو کا حصہ ہے۔ اب جن میرے بھائیوں کی داڑھی مبارک نہیں ہے وہ تو اس عمل سے محروم ہو جاتے ہیں نا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نبی پاک کی پیاری اور خوبصورت ترین سنت اپنے چہروں پہ سجانے کی توفیق عطا فرما دے تاکہ آپ بھی خلال کر سکیں۔ خلال یہ پانی نیچے ڈال کے انگلیوں کے ساتھ بس اندر خلال کرنا ہے، اسی کا نام خلال ہے۔ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے ان کی داڑھی بڑی ہوتی ہے تو وہ ساری نیچے ہو کے ٹوٹی کے نیچے داڑھی رکھ دیتے ہیں، اسے دھونا ہی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ خلال نہیں ہے۔ جتنے مرضی آپ کے داڑھی کے بال بڑے ہیں، زیادہ لمبے ہیں، بس اتنا سا پانی لے کے نیچے ٹھوڑی کے لگائیں اور اندر خلال کریں، اس طرح کر لیں، یہ عمل پورا ہو گیا ہے۔ کوہنیوں سمیت 3 مرتبہ ہاتھ دھونے ہیں اور اس کے لیے پانی ملنا ہے، لے کر پانی ایسے اپنی کوہنیوں پہ، اپنے بازوؤں پہ یوں ملنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ایسے ہی فرماتے تھے، لیکن یہ جو طریقہ نا پانی یہاں رکھ کے یہاں تک چڑھانا، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا عمل نہیں ہے کہ یوں پانی یوں تک چڑھانا، نہیں، پانی ڈالا ہے اپنے ہاتھ کے ساتھ یوں ملیں، 3 مرتبہ ایسے کر لیں۔ پھر مسح ہے۔ مسح کوئی انگلیوں کی خاص نوعیت نہیں ہے کہ کتنی انگلیاں ملانی ہیں، کیا انگوٹھا ملانا ہے، کون سی خالی چھوڑنی، نہیں، بس پانی لیا اپنے ہاتھوں دونوں پہ اور یہاں سے مسح شروع کرنا ہے، یہاں سے جہاں سے بال شروع ہو رہے ہیں یہاں سے مسح شروع کرنا ہے آپ نے، یہاں سے کرتے ہوئے پیچھے تک آخر تک، جہاں جا کے گردن پہ بال ختم ہوتے ہیں وہاں تک جا کے رک کے پھر آپ نے انہی ہاتھوں کو واپس لے کے آنا یہاں تک، یہ ہے مسح، سر کا مسح۔ اور آپ دوبارہ پانی لے سکتے ہیں اپنے ہاتھوں پہ لگا سکتے ہیں، نہیں تو وہی اگر ہاتھ گیلے ہیں تو کانوں کا مسح، یہ جو انگلیاں ہیں کانوں کے سوراخ کے اندر رکھیں، اندر چلائیں، جہاں جہاں کان کے اندر راستے ہیں وہاں پہ انگلیاں چلاتے رہیں، آٹومیٹک چلیں گی، جو راستے ہیں اس کے اندر آٹومیٹک چلیں گی۔ جب یہاں پہ آ کے انگلی رک جائے پھر یہ پیچھے سے انگوٹھا لے لیں، آپ اس انگوٹھے کے ساتھ پیچھے سے آپ مسح کر لیں کان کا، یہ کان کا مسح ہو گیا ہے۔ یہ گردن کا مسح کسی صحیح حدیث میں موجود نہیں۔ سر کا مسح، کان کا مسح، اس کے بعد 3 مرتبہ آپ اپنے پاؤں دھو لیں اور پاؤں دھونے کے بعد خیال رکھیں کہ کوئی وضو والے اعضاء میں سے کوئی حصہ خشک نہ رہے، اگر خشک رہ گیا نہ وضو ہوگا نہ نماز ہوگی، یہ بات یاد رکھیں۔ وضو درست ہونا چاہیے، پورے اعضاء تر ہونے چاہیے، ان کو دھونا چاہیے اچھی طرح۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی عمل، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ تھا۔ یہ وضو اور وضو کے بعد کی دعائیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا پڑھنے والا جب پڑھ لیتا ہے وضو کے بعد، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے ہی کھول دیے جاتے ہیں۔ پتہ تو جنت نہیں چنگی لگی، 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن وضو کے بعد یہ جو عمل ہے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا، ساتھ انگلی اٹھا کے دعا پڑھنا، یہ بھی کسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ایک جگہ میں نے درس دیا تو میں نے یہ بات کہی کہ ایسے نہ ہو کہ دھیان بھی اوپر ہو، انگلی بھی اوپر ہو اور پاؤں گیلے ہوتے ہیں۔ مسجدوں میں اکثر ماربل لگا ہوتا ہے، ٹائل، تے بندہ کدھر اور ہوئے تے انگلی کدھر اور ہوئے، ایسے نہیں، بس نارمل طریقے سے دعا پڑھ لیں، آپ دعا پڑھ لیں، وضو آپ کا پورا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہے صف بندی، صف بندی اور اقامت۔ اقامت بھی اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اس اقامت کا مطلب ہے جماعت کھڑی ہو گئی، صفوں میں آ کے کھڑے ہو جائیں، مل جائیں۔ اور اقامت کا دوسرا بہت بڑا مقصد یہ کہ اب فرض نماز کھڑی ہو رہی ہے، جو سنتے نفل ادا کر رہے ہیں وہ اپنی نماز روک دیں، ختم کر دیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب اقامت ہو جائے اس وقت فرض نماز کے علاوہ کوئی اور نماز ہوتی نہیں ہے۔ صف بندی کا طریقہ، امام کے پیچھے جو آدمی کھڑا ہے اور امام کے قریب بڑے سمجھدار باشعور لوگ کھڑے ہونے چاہیے، امام کے پیچھے جو کھڑا ہے اس کو فالو کریں گے، دائیں طرف والے بائیں طرف ملیں گے، بائیں طرف والے دائیں طرف ملیں گے، امام کی طرف ملنا ہے۔ ایسے کئی لوگ ادھر کو ملا لیتے ہیں یا ادھر کو ملا لیتے ہیں، نہیں،
ایسے امام کی طرف ملنا ہے دونوں طرف سے۔ یہ ہے صف درست کرنے کا طریقہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صفیں خود درست کروایا کرتے۔ جب تک صف درست نہیں ہوگی نماز نہیں ہوگی۔ سووا صفوفکم، سووا صفوفکم فرمایا صفیں درست کرو، صفیں